ذکر ہے شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ شہزادی حسب معمول ایک دن جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا مگر شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، لیکن جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہ آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورا دن نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت سی اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا، جنگل اور جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لے کر آ سکا۔ ایک روز ایک نوجوان جس کا نام سالم تھا بادشاہ سے ملنے محل آیا اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد آنے کی کوشش کرے۔ پھر سالم اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر پر نکل پڑا۔ کافی سفر کے بعد وہ ایک میدان میں جا پہنچا جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت اور اس شور کو دیکھا۔ سالم کو آتے دیکھ کر بوڑھے شخص نے رکنے کا اشارہ کیا۔ سالم نے کہا، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا، ہم صبح سے گھر سے نکلے ہیں، اب واپس جانا ہے، لیکن ہمارا گاؤں یہاں سے کافی دور ہے، ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر تھک گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، گھر پہنچے تو کھانا کھائے، تمہارے پاس گھوڑا ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر سالم نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو سالم نے ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور انہیں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچ گئے۔ جب سالم رخصت ہونے لگا تو بوڑھے نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں سالم نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے۔
اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی لمبا بھی ہے، دوسرا راستہ قریب ہے۔ گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر کوئی خطرہ نہیں۔ پھر بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر ایک تھیلے میں رکھ کر اسے دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تلاش میں وہ انسانیت کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ سالم نے امرود لے کر شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار راستہ تھا۔ اس کے دونوں طرف ہری ہری گھاس تھی، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگ برنگے لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ سالم نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سے پری زادوں کا رش دیکھا۔ وہ قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں 2 دیووں کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیووں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ اس کا بھی دل چاہا کہ وہ دیکھے، مگر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چڑھ پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ سالم کو مایوسی تو ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک کپڑا بچھا کر رکھ دی۔ امرود کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ سالم سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور سالم کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ سالم اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا پیلا نرم امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر سالم نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بھی بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے، مجھے پنجرے میں بند ہو کر رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سالم بولا، میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر کے آیا ہوں، ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں لے جا کر اسے شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے، میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی، وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں خوشی خوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا۔ سالم کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ سالم محل پہنچا تو سنہری پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا، شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ سالم کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں نہیں رکھے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے سالم کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں۔ اس نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ سالم محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اشرفیاں اپنے باپ کو دیں۔
وہ ساری حقیقت جان کر بہت خوش ہوئے۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے سالم نے اپنا کاروبار کیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دی اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ یوں ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسان سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.